تو دو طرح کی کمیونیکیشن ہو گئی, وہ ہم سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے اور ہم کمیونیکیٹ اس سے کر رہے ہیں. ہم جب کمیونیکیٹ کریں گے تو کبھی ہم انیشیٹ کریں گے کمیونیکیشن اور کبھی وہ انیشیٹ کرے گا کمیونیکیشن. تو یہ بہت اہم ہے. وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کے ساتھ فریکوینٹلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں, فریکوینٹلی ٹچ کرتے ہیں, مائیں اپنا دودھ پلاتی ہیں اور بچے کا مساج کرتی ہیں, اس کی برین ڈیولپمنٹ, اس کی ایموشنل ویل بینگ, اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ, اس کی ہیلتھ, اس کی امیونٹی, اس کی لینگویج ڈیولپمنٹ, یہ سب چیزیں بہت اچھی الحمدللہ آگے بڑھتی ہیں. اس کا ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. ایک اور چیز جو اسی جگہ پر میرا خیال ہے کہ اسی جگہ پہ میں اس کو بھی انکلوڈ کر لوں, وہ ہے بچے کا جو لباس ہے وہ بہت کمفرٹیبل لباس میں ہونا چاہیے. بعض اوقات والدین جو ہیں وہ بچوں کو ایک ایسا ڈریس پہناتے ہیں جو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اور ایکچولی اچھا نہیں ہوتا. اور میں دیکھتا ہوں کہ بہت چھوٹا بچہ ہے, اس کے سر پہ تاج باندھا ہوا ہے, اب وہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے, لیکن آپ نے سر پہ جو تاج باندھا ہوا ہے اس کے برین کے لیے اچھا نہیں ہے. مطلب اس کے آپ کیوں سر پہ ایسی چیزیں باندھ رہے ہیں؟ آپ کو اچھی لگ رہی ہیں, بچہ تو کمفرٹیبل نہیں ہے. یہ تو بے وقوفی کی بات ہے, مطلب یہ بالکل عقل سے پیدل ہونے کی بات ہے. تو اس طرح کی چیزیں نہ کیجئے. اور بچے کو ایسی چیزیں, مطلب چھوٹا سا بچہ ہے, 1 سال کا ہو گیا, اب آپ نے اس کی برتھ ڈے کرنی ہے, اس کے اوپر آپ نے اس کا غرارہ بنوا لیا ہے, اس کی شیروانی بنوا لی ہے. لوگ ایسی عجیب عجیب سی چیزیں کرتے ہیں. بچے کو کاٹن کا لباس, سافٹ اور ریلیکسڈ اور ایک بہت اچھا لباس اس کو دیجئے. غیر ضروری طور پر برانڈڈ کلوتھس جو بہت مہنگے بھی ہیں, بہت انکمفرٹیبل ہیں, اور بچے کو وہ چیز کاٹتی ہے, بچہ اسے نکال کے پھینکتا ہے اور پیرنٹس پکڑ کے اس کو پہناتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹس اے فارم آف ٹارچر, اٹس اے فارم آف, مطلب اگر کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کی چیز کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو یہ وہ ظلم ہے جو والدین بہت ہی نہیں کرنا چاہیے. اور بچے کو بہت ریلیکسڈ قسم کی ڈریسنگ ہونی چاہیے بچے کی. اسی کے ساتھ میں ڈائپرز کا معاملہ بھی میں چاہوں گا یہاں پر میں اس کو بھی ایڈریس کر دوں. یہ جو ڈائپرز ہیں, جو ڈسپوزیبل ڈائپرز آتے ہیں, ایک بہت بڑی ملٹی بلین انڈسٹری ہے جو ڈسپوزیبل ڈائپرز کی اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے. دیکھیے یہ بہت خطرناک ہے کہ آپ کا بچہ پورا دن ڈائپرز میں رہے. یہ بہت ہی خطرناک ہے. آپ کے بچے کو میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ڈائپرز ہیں, آج سے 40-50 سال پہلے لوگ اپنے بچوں کو, ایک چیز کہلاتی تھی لنگوٹ. آپ میں سے کتنے لوگوں نے لنگوٹ کا لفظ سنا ہے؟ کتنے لوگوں نے سنا ہے لنگوٹ؟ جو واشبل لنگوٹ ہوتا تھا, دھو کے اور اس کو رسی پہ پھیلا دیتے تھے واش کر کے, اور پھر ری یوزیبل لنگوٹ ہوتا تھا. وہ ایک دفعہ ڈسپوزیبل لنگوٹ نہیں ہوتا تھا. وہ یہاں پر جتنے لوگ بھی ہمارا ویبینار اٹینڈ کر رہے ہیں, میں یہ اسیوم کرتا ہوں کہ ہم سب کو لنگوٹ پہننے کا الحمدللہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس حاصل ہے, لیکن ہم نے اپنی اولادوں کو وہ چیز نہیں دی. اور میں آپ کو بتاؤں اس سے جو نقصانات ہوئے اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو پرابلم یہ ہوا کہ ٹھیک ہے آپ کا جو منتھلی بجٹ ہے وہ ڈائپرز خریدنے میں جا رہا ہے, لیکن یہ سیکنڈری ایشو ہے. بہت سے لوگ کہیں گے کہ نہیں, آئی ڈونٹ کیئر, مجھے آئی کین افورڈ اٹ, آئی ہیو نو پرابلم, میں 10,000 روپے کے ڈائپرز بھی آئی کین بائی اٹ, نو پرابلم. پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. پوائنٹ یہ ہے کہ از دس سینسیبل, از دس ہیلدی ایکسپیرینس فار یور چائلڈ؟ دس از دا مین پوائنٹ. دیکھیے جب ہم کسی بچے کو ڈائپر میں پیک کرتے ہیں, پہلا پرابلم یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایئر ٹائٹ ڈائپرز ہوتے ہیں. دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے, اور ایئر ٹائٹ ڈائپرز ہونے کی وجہ سے وہ جو پورا ایریا آف دا باڈی ہے جس کو ہم ڈائپرز میں پیک کرتے ہیں وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے. اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا ہے, وہ ان نیچرلی گرم رہنے لگتا ہے. وہ آرگن آف دا باڈی یا وہ پارٹ آف دا باڈی which is not at all beneficial for the growth and for the future health of the body. اس وقت ایک بہت اہم اسٹڈیز دنیا میں ہو رہی ہیں, آپ اس کو چیک کیجئے گا. وہ بچے جنہیں ڈائپرز میں رکھا گیا, اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 24 گھنٹوں میں سے اگر 8 گھنٹے کوئی بچہ ڈائپر میں رہتا ہے, اس کی فیوچر میں جو اس کی ہیلتھ ہے اس کو کچھ چیلنجز آ سکتے ہیں. ڈائپرز کا بہت خطرناک امپیکٹ ہے بچوں کی ہیلتھ کے اوپر, لڑکیوں کی ہیلتھ کے اوپر بھی اور لڑکوں کی ہیلتھ کے اوپر بھی, اس لیے کہ جس جگہ پہ ڈائپر باندھا جا رہا ہے وہ ایک بہت سینسٹیو اور بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ آف دا باڈی ہے.
اور اس کی گروتھ افیکٹ کرتی ہے، اس لیے کہ جو باڈی کو گرو کرنے کے لیے اس کا کھلا ہونا ضروری ہے، اس جگہ پہ ایئر لگنا ضروری ہے، اس جگہ کو ریلیکسڈ ہونا ضروری ہے، اور اس جگہ کے ٹیمپریچر کو ان نیچرلی جب ہم اس کو پیک کر دیتے ہیں اور موسٹ آف دا ٹائم وہ ڈائپر میں بند ہوتا ہے تو وہ بہت گرم ہو جاتا ہے اور وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جو کہ لنگوٹ جب ہوتا ہے، جو کہ ٹریڈیشنل لنگوٹ ہے کپڑے کا، وہ بچے کے لیے بہت ہیلدی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ہوا لگتی ہے، وہ ایئر ٹائٹ نہیں ہوتا. دوسری چیز جو لنگوٹ ہے، ٹریڈیشنل لنگوٹ اور جو ماڈرن ڈسپوزیبل ڈائپر ہے، اس کے اندر ایک اور ڈفرنس یہ ہے کہ اس کا ایک اور مسئلہ جو ڈسپوزیبل ڈائپر سے پیدا ہوتا ہے، وہ اس سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہو، بچوں کو ریشز ہوتے ہیں، بچوں کی اسکن کو الرجیز ہوتی ہیں، اور دنیا میں ملٹی بلین ڈالرز کی ایک انڈسٹری کھڑی ہوئی. پہلے انڈسٹری کھڑی ہوئی ڈائپرز کی، اس کے بعد ملٹی بلین ڈالرز کی انڈسٹری پہلے ڈائپرز کی بنی. اب چونکہ ہم نے ڈائپرز کو مائنڈ لیسلی اڈاپٹ کر لیا، ہم نے کہا یہ تو بہت اچھا، تھینک یو ویری مچ، آپ نے تو ہمارے بچے کے لیے اور ہمارے لیے بڑا تحفہ دیا ہے، ہم ڈائپرز خریدیں گے، بچوں کو پہنائیں گے. انڈسٹری which is the industry of rash cream، وہ جو ointments مل رہے ہیں وہ بھی بچوں کی اسکن کے لیے اچھے نہیں ہیں، وہ بہت خطرناک ہیں، اور اس کا ایکسیسو یوز ہو رہا ہے، اور بچوں کے آرگنز کے اوپر وہ اسکرینز ایکسیسولی اپلائی کی جا رہی ہے ریشز روکنے کے لیے، وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور وہ ایک اور پرابلم پیدا کر رہی ہے. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ جو ڈسپوزیبل ڈائپرز ہیں وہ ہم بہت ہی کوئی ایسی سچویشن میں جب بہت ہی ضروری ہو، کبھی بالکل ایسی ان اوائڈیبل سچویشن ہو کہ آپ کے لیے مینج کرنا مشکل ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے 2-3 گھنٹے کے لیے آپ نے پہنایا، لیکن فوراً اس کے بعد کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائپر میں اگر اس نے کچھ کیا نہیں ہے تو ڈائپر جو ہے وہ چلنے دو. ایسا نہیں ہے، یہ بہت غلط ہے. لوگ ڈائپر کی ٹرمز پر ڈائپرز کو یوز کرتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے. ڈائپرز کو چینج ہونا چاہیے، اور ڈسپوزیبل ڈائپرز اچھے نہیں ہیں. جو پرانے لنگوٹ تھے وہ ان کی ہیلتھ کے لیے بہتر ہیں، اس لیے کہ وہ اس طرح کی اسکن کے اوپر پرابلم اور وہ ریشز اس طرح نہیں پیدا کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں میں ہمیں بہت سینسیبل ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں مائنڈ لیسلی جو انڈسٹریل سولوشنز ہیں ان کو مائنڈ لیسلی اڈاپٹ کرنے کی بجائے ہمیں نیچرل ٹریڈیشنل جو پروسیجرز تھے اور سولوشنز تھے ان کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ساری بات جو ہے، میں ایک اور چیز یہ بات میں کمیونیکیشن کے سینس میں مجھے کیوں یاد آئی، جب آپ اپنے بچے کا ڈائپر چینج کریں تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ صرف اس وقت ڈائپر چینج کر رہے ہیں، بلکہ جو ڈائپر چینجنگ کا ایکسپیرینس ہے یہ بھی بچے کے ساتھ ایک کمیونیکیشن کا ایکسپیرینس ہے. آپ اس سے باتیں کرتے رہیں، آپ اس کو کوئی نہ کوئی اپنے فیشل ایکسپریشنز دیتے رہیں. یہ ڈائپر چینج کرنے کا ایکسپیرینس جو ہے یہ بھی اس کے لیے ایک آپ کی اور اس کی جو ہے وہ مطلب یہ بھی، یعنی کسی بھی موقع کو آپ کمیونیکیشن ایکسپیرینس کے طور پر بنائیں. چاہے آپ اسے نہلا رہے ہیں، چاہے آپ اسے کچھ کھلا رہے ہیں، چاہے آپ ڈائپرز چینج کر رہے ہیں، چاہے ویسے ہی اس کو ٹچ کر رہے ہیں. تو کمیونیکیشن جو ہے نا، ہمیں ہر ایکٹیویٹی کے اندر کچھ کمیونیکیشن کا ایکسپیرینس کوشش کریں کہ ہم دیں، وہ اس کے لیے اچھا ہے. تو یہ جو ڈائپرز کے پوائنٹ کو اگر ہم ایڈ کریں تو ایکچولی پھر میرے 12 پوائنٹس ہوں گے آج کی ڈسکشن کے. اسپاؤس سپورٹ، انفینٹس اور ٹاڈلرز کی پیرنٹنگ کے بارے میں یہ خیال کرنا بڑی غلطی ہوگی کہ یہ صرف ماں کا کام ہے. اس میں ماں کی انوالومنٹ یقیناً زیادہ ہے، ماں کا کنٹریبیوشن زیادہ ہے، ماں کا اجر بھی زیادہ ہے، اور ماں کے لیے بہت بڑی سعادت بھی ہے. لیکن یہ والد جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس کے اندر یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارا رول نہیں ہے. والد کو اس میں بہت زیادہ انوالو ہونا ہوگا. اور میں آپ کو اس میں کچھ چیزیں سجیسٹ کرتا ہوں کہ والد کا کیا رول ہے. والد کا بہت اہم رول یہ ہے کہ وہ ماں کو خوش رکھنے کی، ماں کو کمفرٹ دینے کی، ماں کو ریسٹ دینے کی، ماں کو فزیکلی ریلیکسڈ کرنے کی، اور ماں کا جو پریشانی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. اور مثال کے طور پر اب جو بیڈ روم ہے، جو کمرہ ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. ماں بہرحال اپنی بچے کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو آپ اس کا جو کمرہ ہے اس کو سیٹ کر دیں، آپ کچھ چیزوں کو کلین اپ کر دیں.
آپ بچے کی کچھ اور چیزیں، مطلب یہ کہیں قرآن میں تو نہیں آیا کہ ڈائپر صرف ماں ہی چینج کرے گی، مطلب باپ بھی تو چینج کر سکتا ہے. تو والد صاحب ڈائپر چینج کرنے کی کوئی ذمہ داری کبھی نبھا لیں، اور نہلانے کا کام بھی کبھی والد صاحب بھی کر سکتے ہیں، یا والد صاحب پہ کوئی حرام نہیں ہے تو کچھ کام والد صاحب بھی سیکھ لیں، یا دونوں مل کے بچے کو. اب ظاہر سی بات ہے جب بچہ نیا نیو بورن بیبی ہے تو ماں کے لیے بھی ایک چیلنجنگ ہے کہ میں ابھی بچہ چھوٹا سا ہے، کیسے بچے کو نہلاؤں. بچے ماں کے لیے بھی ایک مشکل اسکلز نہیں ہے نا، ظاہر سی بات ہے نازک سا بچہ ہے، کیسے نہلانا ہے. تو والد صاحب بھی اپنی سپورٹ اپنا پورے طور پر انوالو ہو جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ والد صاحب جو ہے وہ یوٹیوب پہ بیٹھے یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا اسپورٹس چینل دیکھ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں اچھا تم نے نہلا دیا، وہ سلمان صاحب نے بتایا تھا مساج بھی کرنا ہے، اس کے مساج بھی کر لینا، اچھا یہ بھی کر دینا، اچھا وہ بھی کر دینا. اینڈ یو آر جسٹ پاسنگ آرڈرز اینڈ یو آر جسٹ مانیٹرنگ. دس از ناٹ فیئر. تو آپ کو انوالو ہونا ہوگا، آپ کو اپنا ٹائم دینا ہوگا، اور بچے کا وہ کام جو آپ کر سکتے ہیں آپ کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرنا چاہیے. اور شروع کے 3 مہینے ایسے ہیں جس میں ماں کی نیند ڈسٹرب ہوگی. جب بچہ پیدا ہوگا تو شروع کے 3 مہینے تک بچہ زیادہ تر رات میں جاگے گا اور دن میں سوئے گا. اس کو کوئی پرابلم نہیں سمجھیں، دس از ویری نارمل اینڈ دیر از نتھنگ ایب نارمل اباؤٹ اٹ. آپ نے اس پہ پریشان نہیں ہونا. ماں کو دن میں سونے کے مواقع خود ہی ملیں گے اگر آپ اپنا دودھ پلانا شروع کر دیں گی انشاءاللہ. اور دودھ پلانے سے پہلے آپ کو کام یہ کرنا چاہیے کہ پانی، 1 گلاس پانی ضرور پئیں. اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، دودھ پلانے سے پہلے ٹیک 1 فل گلاس آف واٹر. اور اس کے بعد پھر جب آپ یہ کام شروع کریں گی اور بچہ جب اچھی طرح دودھ پینا شروع کر دے گا انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں گی کہ بچہ 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کی نیند لے گا. اور دودھ پلانے کے بعد جب آپ اچھی طرح دودھ پلا دیں گی تو آپ کو بھی انشاءاللہ تعالی نیند آئے گی. تو اگر آپ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تو آپ نے اپنی چائے جو ہے وہ کم کرنی ہے. آپ نے فاسٹ فوڈ نہیں کھانا ہے، بلکہ ویسے بھی نہیں کھائیں. تو ماں کی جو غذا ہے اس کا بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے. مجھ سے بہت سارے پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا دودھ پلاتے ہیں تو بچے کو جو ہے وومٹنگ ہوتی ہے. تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیا فوڈ کھا رہے ہیں. مطلب اگر آپ زنگر برگر کھا رہے ہیں، اگر آپ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں اور اپنا دودھ پلا رہے ہیں تو بچے کو وامٹنگ ہوگی. اگر آپ کی فوڈ چوائسز خود ٹھیک نہیں ہیں تو بچے کو آپ کا دودھ ڈسٹرب کر سکتا ہے. تو آپ کا اپنی ڈائٹ بہت اچھی ہونی چاہیے، آپ کا اپنا روٹین اچھا ہونا چاہیے. اور اگر ماں سو رہی ہے تو والد کو چاہیے کہ ماں کو سوتے سے نہ اٹھائے، اور مطلب کوشش کرے کہ ماں کو، کیونکہ ماں کی جو شروع کے 4-6 مہینے ہیں نا، ماں کو ان انٹرپٹیڈ 8 آورز کی سلیپ، پیدائش کے آپ کے بچے کی ولادت کے بعد شروع کے 3-4 مہینے ان انٹرپٹیڈ 8 آورز کی سلیپ آپ کو مشکل سے ملے گی، نہیں مل پائے گی. اس میں والد صاحب کا بہت اہم رول ہے. آپ کی نیند جو ہے وہ 3-3 2-2 گھنٹے کے ٹکڑوں میں ملے گی. تو اگر آپ نے دودھ پلا دیا، بچہ سو گیا، اب آپ بھی سو رہے ہیں، ہو سکتا ہے دن کے ٹائم آپ سو جائیں، تو آپ نے اس کا تھوڑا سا خیال کرنا ہے. ایک اور چیز جو جیسے میں نے کہا کہ بچے کا مساج کریں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم تحفہ جو شوہر اپنی بیوی کو دے سکتا ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے پاؤں کا مساج کرے. شوہر اپنے بیوی کے پاؤں جو ہے وہ سہلائے اور اس کو بہت اچھا فیل ہوگا اور اس کو وہ ریلیکسڈ فیل کرے گی. اور آپ کو یہ مطلب آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے تم جب بچوں کو دودھ پلا رہی ہو، اگر میں اویلیبل ہوں تو میں تمہارے پاؤں سہلاؤں گا. تو یہ ایک طرح سے مطلب آپ کے بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے اور آپ اپنی بیوی کے پاؤں سہلا رہے ہیں. اور یہ آپ سمجھیے کہ ان اے وے یو آر کنٹریبیوٹنگ ان دا بریسٹ فیڈنگ. جیسے میں نے کہا کہ بریسٹ فیڈنگ میں یو کین آلسو پارٹیسپیٹ اینڈ دس از اے ونڈرفل وے ٹو پارٹیسپیٹ. آپ کا ایک بہت اہم جو ایک سپورٹ ہے وہ بڑا زبردست سپورٹ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تھوڑا سا مطلب جب ایک ماں پریگننٹ ہوتی ہے اور پھر بچے کی ولادت ہوتی ہے اور شروع کے 2 سال جب وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی احسان کی بات نہیں ہے، بلکہ احسان کا معاملہ کرنا تو ایسا ہے جیسے آپ پہ فرض ہے. تو آپ یعنی میں فادرز کو یہ چاہوں گا کہ وہ اس بات کو سمجھیں اور اپنی بیوی کا خاص طور پہ اس پورے مطلب خیال کریں. اور صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ آپ کے بچے کو پال رہی ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ ایک عظیم کام کر رہی ہے. اور آپ کسی بھی عظیم انسان کو کی خدمت کرنا اور اس کو خوش رکھنا آپ کے لیے ویسے بھی ایک اجر کی بات ہے.
اور وہ ایک مطلب اس حوالے سے آپ کو اپنی بیوی کا ایک بڑا اس کو ایک ایموشنل اور ایک مورل سپورٹ آپ کی طرف سے ملنی چاہیے. تو میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی کی وائف جو ہے اس کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے تو وائف کے پاؤں کا جو مساج ہے وہ بھی اس میں ہیلپ فل ہے. وائف کی اپنی نیند بہتر ہوگی یہ بھی ہیلپ فل ہے. ماں نے بچے کو مساج کیا وہ بھی ہیلپ فل ہے. ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ بھی ہیلپ فل ہے. اور ماں اپنے لیے اللہ سے دعا کرتی ہے روزانہ یہ بھی بہت ہیلپ فل ہے. تو یہ جو پورا ایموشنل ویل بینگ کے لیے اللہ نے کیا انتظامات کیے ہیں اس کو ہم یوٹیلائز کریں اور یہ بڑے زبردست چیزیں ہیں الحمدللہ. اسی طرح ایک اور پوائنٹ جو میں بچوں کی تربیت میں انفینٹس اور ٹاڈلرز کے کہنا چاہوں گا, بعض پیرنٹس سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی کسی خاص قسم کے رویے کو ججمنٹل ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا بچہ 6 مہینے کا ہے اور وہ اچانک لاؤڈ ہو جاتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے وہ خاص انداز سے اسٹیئر کرتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ مطلب آپ نے انٹرپریٹ کیا کہ وہ تو باسی ہے, کسی نے انٹرپریٹ کیا وہ تو بہت جلالی ہے, کسی نے انٹرپریٹ کیا یہ غصے کا تیز ہے. بلکہ ایک بڑی انٹرسٹنگ کامنٹ میں اکثر سنتا ہوں, بعض اوقات میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا جو بیٹا ہے نا وہ تو میرے ٹیمپرامنٹ کو ٹیسٹ کرتا ہے, وہ میرے نروس کو ٹیسٹ کرتا ہے. میں نے کہا یہ آپ کو کیسے پتا لگ گیا کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے؟ تو وہ ابھی صرف 10, پھر میں پوچھتا ہوں کتنے سال کا ہے, کتنا بڑا ہے, تو وہ کہتے ہیں ابھی 10 مہینے کا ہے. لیکن انہوں نے اپنے بچے کے کسی رویے کو یا اس کے کسی انداز کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے اور اس کے بارے میں یہ بڑی زیادتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے ٹیسٹ کرتا ہے, یہ تو اس کو تو مزہ آتا ہے, مجھے سکون میں نہیں دیکھ سکتا. یعنی اس طرح کے جملے جو ہیں یہ بہت مناسب نہیں ہیں. اسی طرح کسی نے یہ کہا کہ اس کی تو نیچر ہی, مطلب بہت کم ایج میں بچے کے بارے میں اس طرح کا کامنٹ کیا کہ میرے تو بچے کی نیچر ہی شروع سے ایسی ہے, اس کو تو مطلب وہ تو بڑا, اس کو تو وائلنس اس کی نیچر میں ہے, اس کو تو بہت چھوٹا سا تھا 6 months کا تھا, اس کو ہم نے ایک ٹوائے دیا, اس نے ٹوائے کو اٹھا کے پھینک دیا, یہ اس کی نیچر ہے. ارے بھائی ٹوائے اٹھا کے پھینک دیا, اس کی بنیاد پر آپ نیچر پہ بات کرنے لگ گئے. مطلب اس کی نیچر اچھی ہے بھائی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یا اگر اس نے مطلب مثال کے طور پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, اس کو بہت زیادہ لوگ فیل کرتے ہیں کہ دیکھیں بعض بچوں کے ساتھ ایسا ہوگا کہ وہ پیدائش کے فوراً بعد بڑی جلدی ان کا کوئی دانت نکل آئے گا, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بچہ بورن ہوا ہے اس کا بھی کوئی دانت تھوڑا سا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور آج سے 40 سال پہلے جب کوئی بچہ بورن ہوتا تھا نا تو اس کو کئی ہفتے لگتے تھے آنکھیں کھولنے میں اور اپنی گردن اس کی ٹھہرے اور وہ کسی کو اسٹیئر کرے, اس میں اسے 4-5 ہفتے لگ جاتے تھے. اب اگر کوئی بچہ بورن ہوتا ہے تو وہ اگلے 2 گھنٹے کے اندر گھور کے سب کو ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اب جو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ نے جو بچوں کی گروتھ ہے اس کے اندر کوئی ایکسیلریشن نیچرلی اللہ کی قدرت سے پیدا ہو گئی ہے. تو پہلے اس طرح کے انسٹینسز ریئرلی ہوئے ہوں گے کہ بچہ پیدا ہوا ہے, اس کا کوئی دانت جو ہے وہ ہلکا سا نظر آ رہا ہے, اور اب جو ہے وہ 2-4 دن کے اندر آپ کو فیل ہوتا ہے. یعنی ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے, لیکن یہ انسٹینسز بھی اب رپورٹ ہو رہے ہیں. یا پہلے 6 مہینے میں کوئی دانت نکلتا تھا تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 مہینے 3 مہینے میں بھی ہلکا سا دانت جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. اب بچہ کیا کرتا ہے, اگر اس کا دانت نکلا ہے تو وہ اس دانت کو اللہ نے اس کے اندر ایک ہر بچے کو اللہ نے ایک صفت یہ دی ہے, اور یہ بنیادی اصول ہے کہ جو ایبلٹی بھی بچے کے اندر گرو کرے گی اس کو وہ ایکسیسولی یوز کرنا چاہے گا. اگر اس کا دانت نکل رہا ہے وہ دانتوں کا استعمال کرنا چاہے گا. اب اس دانتوں کا استعمال یہ ہے کہ کانٹے, تو کبھی کبھی بچہ کاٹ لیتا. اگر بچے نے کاٹا ہے اور بائٹ کیا ہے تو اس کی بیسس پر ماں نے یا باپ نے اسیوم کر لیا کہ اس کی تو نیچر ہی ایسی ہے, یہ تو جب 4 مہینے کا تھا نا, 2 مہینے کا تھا, اس نے تو 2 مہینے کی عمر میں مجھے ایسا کاٹا تھا, یہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, مجھے نشان پڑ گیا تھا. تو اب آپ نے ایک بدگمان ہو گئے اپنے بچے کے بارے میں. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بچے کے کسی رویے کے اوپر, اس کی فطرت کے بارے میں, اس کی نیچر کے بارے میں, اس کے پوٹینشل یا اس کی انٹینٹ کے بارے میں بدگمان نہ ہوں, اور اس کو بس اسی طرح دیکھیں کہ ٹھیک ہے, مطلب آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ سبحان اللہ بچے کے اندر اسی عمر میں یہ صلاحیت بھی اللہ نے دے دی, چلو سبحان اللہ, ٹھیک ہے. اب وہ آپ کو سمجھنا ہوگا, آپ کیئرفل ہوں گے, لیکن اس میں پریشان نہ ہوں اور ایسی ججمنٹ نہ کریں اس کے بارے میں. یہ ایک پوائنٹ ہے. یعنی ہمیں
ججمنٹل ایٹیچیوڈ کو ایوائڈ کرنا ہے اور اس کے پوٹینشیل پہ مسٹرسٹ نہیں کرنا ہے یا اس کی نیچر پہ مسٹرسٹ نہیں کرنا ہے. اسی طرح 11واں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ بچوں کو نظر لگتی ہے, اور اس کا جو اب یہ بڑا دلچسپ پوائنٹ ہے, پروٹیکٹنگ یور چائلڈ فرام ایولز آئی, اور یہ میرا خیال ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جو یہاں بہت سارے لوگوں کے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہوگا کہ سلمان صاحب کوئی بات کر رہے ہیں کہ اس کو نظر لگتی ہے, اس سے کیسے بچائیں. بالکل نظر لگ سکتی ہے, اور اس کے بارے میں آپ سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ سب سے زیادہ نظر والدین کی لگتی ہے, کسی اور کی نہیں لگتی. لیکن والدین ہر دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کی لگی ہے, لیکن پہلی بات تو یہ کہ آپ کی لگتی ہے. تو سب سے پہلی جو میں 5 چیزیں سجیسٹ کروں گا جس میں آپ اپنے بچے کو جو اس طرح کی کا یعنی اس کے تحفظ کے لیے اس کو برے اثرات اور نظر بد سے بچانے کے لیے 5 قسم کے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے. پہلا کام یہ ہے کہ ہم صدقہ نکالیں, اور یہ صدقہ ہم مسلسل نکالتے رہیں, اکثر نکالتے رہیں. اور صدقے کی جو ابتدا ہے اور اس کا جو بہت اہم اللہ نے جو ایک فارم ہمیں بتائی ہے وہ بچے کا عقیقہ ہے. تو بچے کا جو عقیقہ ہے وہ بھی ایک طرح سے اللہ کی راہ میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق, مطلب ایک صدقے کا ایک میکانزم ہے, ایک صدقے کا ایک فارمل ایک طریقہ کار ہے. تو اس کو بھی آپ سمجھیے کہ وہاں سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے کہ آپ نے قربانی دی کسی جانور کی, اور اللہ کی طرف سے مطلب اللہ نے اس کے اوپر مطلب اللہ کے لیے آپ نے قربان کیا اور بچے کو. اب بہرحال آپ عقیقہ تو ایک ہی دفعہ کریں گے, لیکن آپ کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ جانور قربان کریں, لیکن کچھ نہ کچھ کوئی کھانے کی چیز, کوئی اچھی چیز, آپ کچھ نہ کچھ صدقہ نکالتے رہیں. لیکن یہ صدقے کی ابتدا میں سمجھتا ہوں کہ عقیقے سے جو ہو رہی ہے اس صدقے کی اسپرٹ کو جاری رکھنا ہے, پہلا کام. دوسری بات یہ ہے کہ دعا اور اذکار جو ہیں اس کا خاص اہتمام کرنا ہے. آپ صبح اٹھے ہیں, صبح اٹھنے کی دعا پڑھیے, اور بچے کو آپ کی زبان سے یہ دعا سننی چاہیے. آپ بچے سے ملاقات کریں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ دعا ہے اور دعائے خیر ہے. آپ ایک گھنٹے کے بچے کو, جب آپ کا فرض کیجیے آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے, جب آپ پہلی دفعہ اپنے بچے کو دیکھیں تو آپ اپنے بچے کو سلام کریں. آپ اپنے بچے کو سلام کریں اور اس کو اس کے نام سے پکاریں, کیونکہ آپ نے اس کا نام سوچا ہوا ہے. اور پھر آپ اس کو دعا دیں, اور پھر اگر آپ نے اذان دینی ہے آپ اذان دیجئے. تو یہ آپ بڑا زبردست مطلب آپ کام کر رہے ہیں اور دعا دے رہے ہیں. تو دعا جو ہے اور اذکار جو ہیں ان کا خاص اہتمام کیجئے. دعائیں ہیں, تلاوت ہے, اذکار ہے, یہ بھی بچے کی حفاظت کا ایک زبردست اللہ کی طرف سے عطا کردہ انتظام ہے, اس کا خیال کیجئے. تیسری چیز یہ ہے, میں اس میں ایک اور چیز بھی اس میں ایک ہنٹ دوں. اگر آپ ماں ہیں اور بچے کو دودھ پلاتی ہیں اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے بچہ آپ سے دودھ نہیں پی رہا, تو آپ یہ دیکھیے کہ کیا آپ کو کانسٹیپیشن ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کیا آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا ہے. کیا آپ یہ دیکھیے کہ مطلب آپ کوشش کیجئے کہ آپ وضو کر کے دودھ پلائیے, آپ دعا کر کے دودھ پلائیے, آپ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیے, آپ اپنے کانسٹیپیشن کا خیال رکھیے. اور آپ یہ مطلب اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں جو دیکھنے کے ہیں. آپ بچے کی طرف سے صدقہ دیجئے اور مطلب ان چیزوں کا خیال رکھیے, تو انشاءاللہ تعالی اس سے بڑا فرق پڑے گا. تو مطلب اس کو اس طرح نہیں لیجئے. بہت سارے والدین میرے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں, میں جب پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنا دودھ پلایا, تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو پیتا ہی نہیں تھا, میرا دودھ ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا. دیکھیے اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ماں کا دودھ ایکسیپٹ کرے گا. تو اگر کسی وجہ سے آپ کے بچے نے آپ کا دودھ ایکسیپٹ نہیں کیا ہے تو اس کو آپ یہاں یہ کنکلوڈ نہ کر لیں کہ یہ تو کرے گا ہی نہیں. آپ اس کی کوشش کرتے رہیے, آپ سوچئے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے, آپ وہ وجہ تلاش کیجئے. تو میں نے پہلی بات صدقہ کہی, دوسری بات جو ہے میں نے دعا اور اذکار کہی, تو اس کا خیال کیجئے. تیسری بات جو ہے نا جو بہت اہم ہے, بہت سارے لوگوں نے ایک بڑی حماقت یہ کی, جب ان کا بچہ پیدا ہوا تو اپنے بچے کی تصویر کھینچی اور واٹس ایپ اسٹیٹس پہ ڈال دی, اپنے بچے کی تصویر کھینچی اور فیس بک پہ ڈال دی, انسٹاگرام پہ ڈال دی, لوگوں کو بھیجنا شروع کر دی. یہ بہت خطرناک بات ہے اور یہ بالکل بھی ٹھیک چیز نہیں ہے. میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے اپنے بچے کی تصویر کھینچ بھی لی ہے تو آپ
اور آپ کی مطلب میاں بیوی اور اپنی فیملی سے باہر اس کو ریلیز نہ کیجئے، اپنے پاس کسی فائل میں آپ رکھ لیجئے، وہ آپ کے دیکھنے کے لیے ہے، اور اس کو آپ ٹھیک ہے اپنے پاس محفوظ کیجئے، لیکن آپ اس کو لوگوں میں نہ بھیجیے۔ میں آپ کو بس یہ عرض کر رہا ہوں، اس کے پیچھے جو حکمت ہے، میں اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی حکمت، اگر میں صرف اس مسئلے کے اوپر گفتگو کروں کہ جو آپ تصویریں بچے کی کھینچ کے دنیا میں بھیج رہے ہیں اس سے کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ 4 گھنٹے کا پروگرام صرف میں اس موضوع پہ کر سکتا ہوں کہ جو والدین اپنے بچے کی تصویریں کھینچتے ہیں اور بھیجتے ہیں۔ میرے پاس بہت سے ایسے کیسز آئے، بچے کے پرابلمز تھے، بچے بیمار تھے، بچے کے کوئی ایشوز تھے، بیہیویئرل ایشوز تھے، یا وہ ماں کا دودھ ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، اور میں نے باتوں باتوں میں صرف یہ پوچھا کہ یہ بتائیے آپ نے بچے کی تصویر تو نہیں کھینچی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں وہ تو کھینچی تھی۔ میں نے کہا کب کھینچی؟ کہنے لگے روزانہ ہی کھینچتے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ اچھا آپ نے وہ کہیں ڈالی ہے؟ کہنے لگے وہ تو میں واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگا لیتا ہوں، کبھی فیس بک پہ لگا لیتا ہوں، میرے تو پروفائل پکچر میں لگی ہوئی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مطلب آپ کو اندازہ ہے کہ یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ تو آپ اس کو خدا کے لیے ہٹا لیجئے وہاں سے، اور یہ کام نہ کیجئے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ تیسری بات ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے۔ چوتھی بات یہ ہے، مغرب کے وقت آپ اپنے بچے کو باہر لے کے نہیں نکلیے۔ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے انڈورز ہونا چاہیے، گھر کے اندر ہونا چاہیے، حتیٰ کہ آپ بیلکنی میں بھی نہ جائیں، آپ ٹیرس پہ بھی نہ جائیں، آپ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے اپنے گھر کے اندر آپ کو ہونا چاہیے۔ مغرب کی اذان ہو جائے، مغرب ہو چکی ہو، اس کے بعد اگر کہیں جانے کی ضرورت پڑے تو آپ جائیں، نہ آپ خود نکلیں، نہ مطلب بچے کو نہیں لے کے جائیں۔ اس کے اندر بھی اب یہ اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ اس کی کچھ حکمتیں وہ ہیں جو ہماری محدود عقل سے ہم نے اپنے طور پر غور و فکر کر کے ایکسپلور کی ہیں، جس کو میں ابھی اس وقت ایڈریس نہیں کر سکتا، لیکن سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ بھئی ایسا نہیں کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا تھا کہ اپنے بچوں کو مغرب کے ٹائم پہ اس طرح سے یہ کام نہ کیا کرو، تو اس کا ہم خیال کریں۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اور 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کو اپنا بچہ اچھا لگ رہا ہو اور بہت پیارا لگ رہا ہو تو بچے کی تعریف کرنے کی بجائے اللہ کی تعریف کیجئے۔ جب آپ کا بچہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے سبحان اللہ کہیے اور ماشاء اللہ کہیے۔ بہت سے لوگ ماشاء اللہ کہنے کے بعد بچے کی تعریف شروع کر دیتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ چونکہ دیکھیں 2 مسئلے ہیں، کچھ لوگ تو ماشاء اللہ کہتے ہی نہیں اور بچے کی تعریف کرتے ہیں، ہائے کتنا پیارا ہے، ارے ہنستا کتنا اچھا ہے، آواز کتنا اچھا نکالتا ہے، یہ کتنا اچھا ہے، ناک کتنی اچھی ہے، بال کتنے اچھے ہیں، ہاتھ کتنے پیارے ہیں۔ کچھ لوگ تو اس کی تعریف کرتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ کہہ کے پھر اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے تعریف اللہ کی کرنی ہے، سبحان اللہ کہنا ہے۔ بچہ جتنا اچھا لگ رہا ہے، آپ اللہ کا کتنا احسان ہے، اللہ نے میرے بچے کو پیارا بنایا، خوبصورت بنایا۔ بچے کی تعریف اللہ کی تعریف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کے بغیر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ دوسروں سے اپنے بچے کی تعریفیں نہ کریں، یعنی اپنے بچے کی تعریف اگر آپ نے آپس میں کی ہے تو اللہ کی تعریف کے ساتھ اگر آپ اپنے بچے کی تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ میرے بچے کو اللہ نے صحت مند بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، پیارا بنایا ہے، اللہ نے میرے بچے کو بہت اچھے صلاحیت عطا کی ہے، بہت اچھا اس کو لینگویج اس کی ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ بڑا ہو رہا ہے، چلنے لگا ہے، بیٹھنے لگا ہے ماشاءاللہ۔ تو اب آپ اس کے اوپر اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اور اسی میں بچے کی تعریف اگر ہو رہی ہے تو اللہ کی تعریف کے ساتھ ہو رہی ہے، کی قدرت ہے۔ یہ سب سے بہتر بات ہے۔ اگر آپ بچے کی تعریف اللہ کی تعریف کے بغیر کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ دوسروں سے اگر آپ بچے کی تعریفیں کر رہے ہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخری پوائنٹ میرا جو 12th پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی بچے بیمار ہو سکتے ہیں، کبھی ان کو کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، تو آپ نے نیچرل کیور اور ہولسٹک جو میڈیسن ہے، یہ ہولسٹک ہیلتھ جو ہے، اس کی پریکٹسز کو سمجھنا بھی ہے، اور اس کے پریکٹیشنرز کو دیکھیے کہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جسے ہم یہ ورڈ آپ کہیں لکھ لیں، نیچرل کیور، نیچروپیتھی، نیچرل، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ نیچرل جو نیچرل کیور جو ہے نا، اس کے اپنے کچھ یعنی فطری طریقہ علاج اور بیماریوں سے بچاؤ کے کچھ فطری طریقے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے بچے کو کنجیشن ہو رہا ہے، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کا بچہ ڈبے کا دودھ پیے گا تو کنجیشن تو اس کو ہوگا۔ آپ دیکھیے گا کنجیشن یا تو نیزل کنجیشن یا چیسٹ کنجیشن اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آج سے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے
نیبولائز ریئرلی کسی بچے کو نیبولائز کرانے کی ضرورت پڑتی تھی. اب تو ایسا لگتا ہے کہ ہر بچے کو نیبولائز کیے بغیر تو بچے کا مطلب بچپنا گزرے گا ہی نہیں. مطلب ایسا لگتا ہے ہر بچے کی لائف میں نیبولائز تو کرانا ہی کرانا. تو یہ کیوں کرانا ہے, اس پہ غور کیجئے, آپ کو پتہ لگے گا کہ جو اس کی غذا ہے اور اس کا جو ماحول ہے, جو میں نے چیزیں بتائی ہیں, اگر آپ اس کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے سے نکلیں گے. اور اگر یہ خیال نہیں کریں گے تو یہ چیزیں بہت, یہ اس کے کازز ہیں جو اس وقت یہ وہ بڑے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ بچے کنجیشن کا شکار ہو رہے ہیں. تو ان کیس اللہ نہ کرے آپ نے یہ ساری چیزوں کا احتیاط کی, آپ نے ایئر کوالٹی اور وہ انوائرمنٹ اور فزیکل انوائرمنٹ اور اس کی ڈائٹ اور اس کی ماں کا دودھ اور وہ ساری چیزوں کا آپ نے خیال کیا, اس کے باوجود بھی اگر اس کو کنجیشن ہو رہا ہے یا اس کو زکام یا نزلہ ہو رہا ہے, تو اب اس کا جو علاج ہے نا, وہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ایلوپیتھک میڈیسن پہ چلے جائیں اور کوئی اینٹی بایوٹک شروع ہو جائے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا نیچرل کیور کیا ہے. یعنی ہر چیز, مطلب اس کے بہت سارے کیور ہیں, وہ آپ اس کے ایکسپرٹس آپ ڈھونڈیں, آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ, اور وہ آہستہ آہستہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ اچھا بھئی لہسن جو ہے اور سرسوں کا تیل جو ہے اس سے اس کا کیا اس کو کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, یا کوئی اور مطلب کوئی ایسی ہرب ہے اس سے اس کو کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, یا اس کے ماحول میں ایسی کیا چیز رکھی جا سکتی ہے جس سے یہ مسئلہ بڑی جلدی سالو ہو جائے انشاءاللہ. تو یہ چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگیں گی, اور آپ ایلوپیتھک میڈیسن کو بجائے اس کے کہ فوری طور پر وہاں جائیں, آپ نیچرل کیور کی طرف جائیں گے. کیونکہ بہرحال بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور بیماریوں کی بھی اپنی بیماریاں بھی اللہ کا فضل, اللہ کے فضل کی صورت ہوتی ہے. مطلب بعض اوقات بچے بیمار پڑتے ہیں, بیماری بھی بچے کی امیونٹی کو بوسٹ کرتی ہے. بیماری سے جب بچہ لڑتا ہے نا, تو بچے کے اندر اس سے بھی بہت سارا خیر پیدا ہوتا ہے. تو آپ اس میں پریشان نہ ہو, اور اللہ سے دعا بھی کریں, ان چیزوں کی احتیاط بھی کریں, اور جو فطری طریقہ علاج ہے اور اس کا جو ماحول ہے ان طریقوں کو بھی آپ سمجھنے سیکھنے کی کوشش کریں. دیسی ٹوٹکے ہوتے تھے وہ بڑے زبردست ہوتے تھے ایک زمانے میں, نانی دادی کو پتہ ہوتے تھے. اب نانی دادی کو بھی وہ طریقے نہیں پتہ, اب وہ سب کہتے ہیں جی اینٹی بایوٹک کھلا دو, یہ شروع کرا دو, وہ شروع کرا دو. اس میں ہمیں اللہ کرے کہ وہ پرانا جو علم ہے نا اس کو ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں. تو بنیادی طور پر جو میں نے اپنی ریکمنڈیشنز دی ہیں انفینٹس اور ٹاڈلرز کی, یا شیرخوار یا نو مولود بچے سے لے کر ابتدائی 3 سال جو بچے کے ہیں, اس میں بچے کی پرورش کے حوالے سے جو میں نے مشورے دیے ہیں وہ 12 ریکمنڈیشنز میں نے دی ہیں, اور میں یہاں پر اپنی گفتگو کو روکتا ہوں. ایک دفعہ بس میں اس کی آؤٹ لائن شیئر کر لیتا ہوں. سب سے پہلے میں نے یہ کہا کہ جب ماں پریگننٹ ہو تو ماں کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کا خیال اور ماں کے روٹین کا خیال ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ بچے کے بہن بھائیوں کو اس بات کے لیے ذہنی طور پہ تیار کرنا چاہیے بچے کی پیدائش سے چند ہفتے پہلے کہ ہمارے گھر میں ایک اور بچہ اللہ کے فضل سے آنے والا ہے, اور آپ کا بہن یا بھائی آئے گا, اور یہ اللہ کا فضل ہوگا, اور تھوڑا سا اس کو اس بات کے لیے پریپیئر کیا جا سکتا ہے. تیسری بات یہ کہ اس کے نام, ایک بہت اچھا نام سوچا جائے, اور پہلے سے ہم سوچ کے رکھیں کہ لڑکا یا لڑکی کی صورت میں ہم کیا نام رکھیں گے, اور نام رکھنے میں جلدی کریں کیونکہ ہم جس عہد میں ہیں یہ آئیڈینٹی کرائسس کا دور ہے. تو بچے کو آپ کسی نام سے تو پکاریں گے تو بہتر ہے کہ کوئی بہت اچھا سا پہلے سے سوچا ہوا نام ہو جس سے آپ اسے پکاریں اور اس کے نام کو بگاڑیں نہیں. تو نام اس کا تیسرا پوائنٹ تھا. اس کا جو ماحول ہے اس پہ میں نے بہت تفصیل سے بات کی ہے کہ اس کے ماحول میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. شور ہے, لائٹ ہے, ایئر کوالٹی ہے اور سیفٹی ہے, یہ سارے پہلو میں نے اس میں ٹچ کیے. 5واں پوائنٹ جو ہے وہ فزیکل ٹچ ہے, اسکن ٹو اسکن ٹچ ہے, باڈی ٹچ ہے, ہول باڈی ٹچ ہے. اس کی اہمیت میں نے بات کی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے فرسٹ آور کے اندر بچے کی نیڈ ہوتی ہے کہ اس کی ہول باڈی کو ماں کی باڈی کے ساتھ ٹچ کیا جائے, اور وہ اسی صورت میں ہوگا کہ ماں اپنا دودھ پلائے تو ماں کی باڈی اور بچے کی باڈی ٹچ ہوگی. اور جو ماں کا پہلا دودھ ہے اور جو پہلے 1-1.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے میں ماں پلا دیتی ہے, آئیڈیلی تو 1 گھنٹے میں پلانا ہے, یہ اتنا غیر معمولی سمجھ لیں کہ اس کا امیونٹی بوسٹر ہے, اس کی ہیلتھ ٹونک ہے, جس کا کوئی, یعنی اس کو کہتے ہیں کہ جو فرسٹ ملک ہے نا, اس سے زیادہ ہائی کوالٹی چیز آپ کا بچہ اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں پی سکتا. یہ ایسی چیز ہے اللہ کی طرف سے جو پہلا دودھ ہے. تو یہ اللہ کا تحفہ ہے, بچے کے لیے تحفہ ہے.
اور وہ بچہ جو ہے اس سے محروم نہ کیا جائے. تو میرا جو اگلا پوائنٹ، یعنی ایک پوائنٹ تھا ٹچ والا جس کی تفصیل تھی، اس میں مساج کی میں نے بات کی. اور مساج کے جو آؤٹ کمز ہیں نہ صرف یہ کہ بچے کی فزیکل اور مینٹل اور ایموشنل ویل بینگ کے لیے ہیں، بلکہ آپ کے بھی اپنے مطلب ایموشنل اور سائیکولوجیکل ویل بینگ میں بھی اس کا کنٹریبیوشن ہے. آپ یہ دیکھیں کیسی عجیب بات ہے کہ ایک ماں اگر یہ سوچے گی کہ میں تو بچے کی ماں بنی ہوئی ہوں فل ٹائم، میری کیا لائف ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو آپ ماں بنی ہوئی ہے فل ٹائم، اسی میں آپ کی اپنی ایموشنل، سائیکولوجیکل اور فزیکل ویل بینگ کا بھی اللہ نے آپ کی شفا یابی اور آپ کی صحت کے انتظامات بھی اسی ساری محنت کے اندر چھپائے ہوئے ہیں. تو آپ جب یہ کام کر رہی ہیں تو آپ کے اپنے بھی، آپ کو اپنا بھی ایک غیر معمولی اس سے راحت اور خوشی اور فلفلمنٹ کا ایکسپیرینس اللہ عطا کر رہا ہے. تو اس کو مطلب یہ بڑی زبردست بات ہے الحمدللہ. تو یہ مساج اور ٹچ والی بات تھی، میرا 5واں پوائنٹ تھا. 6واں پوائنٹ یہ تھا کہ ماں اپنا دودھ پلائے بچے کو، اور اس کے میں نے 5 آؤٹ کمز کیا ہیں میں نے اس کی بات کی. 7واں پوائنٹ میرا یہ تھا کہ کمیونیکیشن ہے. کمیونیکیشن میں بھی میں نے یہ کہا کہ ایک وہ کمیونیکیشن ہے جو آپ انیشیٹ کریں گے بچے کے ساتھ، اور ایک کمیونیکیشن وہ ہے جو بچہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے. دونوں کو سمجھیے، دونوں کو ایکنالج کیجئے، دونوں میں آپ انوالو ہوئیے، اس کے اوپر غور کیجئے کہ وہ جب مطلب میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں، جب آپ اس پہ ریفلیکٹ کریں گے تو آپ کو 6 مہینے کے اندر اندر اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ یہ بھی ڈسٹنگوش کر سکیں کہ کون سا رونا کس قسم کی ضرورت کا اظہار ہے. یعنی ماں کو یہ سمجھ آنے لگے گا کہ یہ جو رونے کی ٹون ہے نا، یہ اصل میں ڈائپرز چینج کرنے کے لیے رو رہا ہے، اور یہ جو رونے کی ٹون ہے یہ اصل میں سے بھوک لگ رہی ہے، یہ رونا بھوک والا رونا ہے، یہ رونا اس وجہ سے ہے کہ مجھے اٹھاؤ، مجھے ٹچ کرو، مجھے کافی دیر ہو گئی تم نے ٹچ نہیں کیا. تو یہ کمیونیکیشن ہے بچے کی اور ماں کی یا بچے کی اور والدین کی. تو کمیونیکیشن پہ میں نے تفصیلی بات کی. پھر اس کے بعد میرا 8واں پوائنٹ ڈائپرز سے ریلیٹڈ تھا اور لباس سے ریلیٹڈ تھا، اس کی میں نے بات کی. 9واں پوائنٹ میرا اسپاؤس سپورٹ کا تھا کہ شوہر اگر یہ سمجھتا ہے کہ بچے کی پیدائش، ابھی تو ماں پریگننٹ ہے تو یہ تو ماں مطلب آپ کی بیوی پریگننٹ ہے، لیکن آپ کا ایک رول ہے، وہ پریگننٹ ہے تو آپ کو دیکھتی ہے، آپ کی دعا، آپ کی محبت، آپ کا تعلق، آپ کی شفقت، آپ کا پیار، وہ اس کے لیے ایک اس کی نیوٹریشن ہے، اس کی ڈائٹ ہے. تو آپ کا مورل سپورٹ اسے چاہیے. آپ اپنی محبت سے اور اپنی شفقت سے اور آپ اپنی مطلب اس کو سپورٹ آفر کریں، اور آپ اس بات کو سمجھیے کہ اللہ اس سے اتنا بڑا کام لے رہا ہے، تو آپ کے لیے تو دل میں بہت بڑا ریگارڈ ہو کہ دیکھو تم اتنے بڑے کام کر رہی ہو، ہم تو تمہاری کچھ تھوڑی بہت کوئی خدمت کر سکتے ہیں تو ہمیں بتایا کرو، ہم تمہاری کوئی ہیلپ کریں. یہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے. تو والد کو انوالو ہونا ہے رائٹ فرام دا اسٹیج آف کنسیپشن. آپ کو پتہ لگا بیوی پریگننٹ ہوئی ہے، اس کے وقت سے آپ کے دل میں دعا اور ریگارڈ اور رسپیکٹ اور محبت وہ آپ کو بڑھانی چاہیے. اس کا ایک اسپیشل ایکسپریشن آپ کا بننا چاہیے کہ مطلب چونکہ تم ایک ایسے فیز میں ہو تو میں کچھ اسپیشل تمہارے لیے کرنے کی کوشش کروں. اور میں نے یہ بات کہی کہ اسپاؤس سپورٹ اس لیول پر ہے کہ ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کریں، تو آپ نے کہا چلو میں تمہارا پاؤں سہلاؤں گا، تم جتنی دیر دودھ پلاؤ گی. تو آپ دیکھیے گا وہ اتنا زبردست ایکسپیرینس ہوگا. تو مطلب آپ دعا دیتے ہیں اور آپ اپنی محبت کا یقین دلاتے ہیں، یہ اس کے لیے بڑی غیر معمولی بات ہے. تو والد جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو انوالو نہ کرے اور وہ یہ سوچے کہ یہ تو ماں کا کام ہے. یہ آپ کا بھی کام ہے. کبھی آپ بھی مساج کر سکتے ہیں، کبھی آپ بھی نہلا سکتے ہیں، کبھی آپ بھی ڈائپر تبدیل کر سکتے ہیں. آپ کا بھی کوئی کام اس میں ہو سکتا ہے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے بچے کی ولادت ہو تو آپ کو چھٹی لینی چاہیے، اور جتنی چھٹی آپ کر سکتے ہیں، جتنا آپ اپنے آفس سے بریک لے سکتے ہیں اتنا بہتر ہے. مطلب میں اس کے بارے میں کوئی لمٹ ڈیفائن نہیں کر رہا، لیکن جتنا آپ لے سکتے ہیں، مطلب یہ آپ کی توفیق، آپ کی ہمت ہے. جتنے دن آپ بریک لے سکتے ہیں آپ گھر پہ رہیں، اور بیوی کے ساتھ آپ کہیں کہ بس میں نے چھٹی پہلے سے بتا دیں کہ میں نے الحمدللہ چھٹی لے لی ہے، اور بس ہماری اولاد ہوگی، میں اس سے چند دن پہلے سے میں نے چھٹی لی ہوئی ہے، اور پھر میں بھی انشاءاللہ مطلب ہم دونوں مل کے جو میرے بس میں ہوگا میں بھی کروں گا. یہ اس کو ایک کانفیڈنس دے گا. اور اگر کبھی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہیلپنگ ہینڈ رکھنا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مطلب اگر آپ ایک میڈ رکھ لیتے ہیں چند مہینوں کے لیے تو یہ ٹھیک ہے. مطلب آپ نے یعنی کسی طرح سے آپ اگر اس کو سپورٹ دے سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. مطلب اگر آپ پاسبل ہے تو کر لیجئے آپ اس کو.
تو یہ جو سپورٹ ہے شوہر کی یہ بہت اہم ہے. یہ میرا 9th پوائنٹ ہے. میرا 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ بچے کے کسی رویے اور بچے کی کسی ایٹیٹیوڈ یا کسی اسٹائل کے اوپر آپ کو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے, اور اس سے آپ اس طرح انٹرپریٹ نہیں کریں کہ یہ تو بڑا باسی ہے, یہ تو بڑا ایسا ہے, یہ تو بڑا ایگریسو ہے, یہ تو بڑا اس کی تو انٹینٹ ایسی ہے, یہ تو اس کی تو نیچر ایسی ہے, یہ تو مجھے ٹیز کرتا ہے. اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. وہ بچہ ہے, وہ بچہ آپ سے محبت کرتا ہے, وہ اپنی کسی پریشانی میں کوئی چیلنج اس کو انٹرنلی فیل ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے اس نے اگر تھوڑا سا آپ کو سخت ٹائم دے دیا ہے, تو اس کی بنیاد پر آپ اپنے بچے سے بدگمان نہ ہوں اور اپنے بچے کی نیچر کے بارے میں کوئی منفی بات نہ سوچیں. 11واں پوائنٹ جو تھا, نظر بد سے اور برے اثرات سے بچانے کا جو انتظام ہے, وہ میں نے آپ کو اس کے 5 مشورے دیے ہیں, اس پہ آپ کام کیجئے گا. اور آخری جو 12 میرا 12واں جو مشورہ ہے وہ یہ تھا کہ بیماری بھی اللہ کا فضل ہوتی ہے, کبھی آ بھی سکتی ہے, اس کو بھی مطلب آپ اس پہ راضی رہیے اور اللہ تعالیٰ سے آپ مطلب دعا کیجئے اور دیکھیے کہ کیا غلطی ہوئی ہے, کیا کیا جا سکتا ہے. بیماری ویسے بھی آتی ہے, بچے بیمار ہوتے ہیں, یہ آپ کے بچے کی گروتھ اور آپ کے بچے کی فزیکل ڈیولپمنٹ کا ایک نیچرل آرڈر ہے. بچہ مطلب اس کے دانت نکل رہے ہوں گے, بچہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوگا, یہ نیچرلی ہوتا ہے. تو اس کی آپ نے چیزوں کا جو بھی مسائل آ رہے ہیں دیکھنا ہے کہ اس کا کوئی دیسی ٹوٹکا, اس کا پورا علم ہے, اس کو آپ اناڑی مطلب بغیر علم کے کوئی اناڑی کی حیثیت سے کوئی تجربہ نہیں کیجیے گا, اس کا علم حاصل کیجیے, یا ایسے جو ایکسپرٹس ہیں جو نیچرل کیور کے حوالے سے جانتے ہیں ان کی باتوں کو آپ ان سے سیکھیے, سمجھیے. تو انشاءاللہ تعالی مطلب آپ کی جو ایلوپیتھک میڈیسن ہے یہ آپ کی فرسٹ چوائس نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ابھی بیمار پڑا ٹھک سے آپ نے جو ہے وہ میڈیسن شروع کر دی, بلکہ آپ دیکھیے کہ کیا اور چیزیں کی جا سکتی ہیں جس سے یہ پرابلم سالو ہو سکتا ہے. تو میں نے یہ 12 مشورے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو کلیئرٹی عطا کرے. اور بھی باتیں ہو سکتی تھیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کافی کمپریہنسو ایک لسٹ ہے. اللہ اس پر آپ کو کلیئرٹی بھی عطا کرے, اور آپ کو یہ جو کام ہے بچے کی پرورش کا, یہ ایک بہت بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ اس کام کو آپ کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے, آپ کی اولاد کو آپ کو صحت مند اور صالح اولاد عطا کرے, اور آپ اس کی بہت اچھی پرورش اور بہت اچھی تربیت کر سکیں, اور اس کی آپ کو حوصلہ بھی عطا کرے, ہمت بھی عطا کرے, اس کام کو آپ کے لیے انجوائبل بنائے, اور دونوں والدین اس کام کو خوشی سے سعادت سمجھتے ہوئے, عبادت سمجھتے ہوئے, ہول ہارٹیڈلی اور بڑے مزے سے, بڑے دلچسپی سے, بڑا مائنڈ فلی اور بڑا انجوائے کرتے ہوئے اس کام کو دونوں والدین اس کو انجام دیں, اور یہ مسلم امہ کو ایک بہت صالح اور بہت صحت مند اولاد اللہ عطا کرے. ایک بات بس میں اور یہاں کہوں گا, جب اولاد اللہ دیتا ہے یہ امتحان کی ایک صورت ہوتی ہے, اور جب اولاد اللہ نہیں دیتا یہ بھی امتحان کی ایک صورت ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوگا آپ کی شادی ہو گئی, اللہ نے آپ کو اگر اولاد نہیں دی ہے اور آپ کی شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں, اس پہ بھی اللہ سے راضی رہیے. کبھی اللہ تعالیٰ دیر میں دیتا ہے, یہ بھی امتحان ہے. کبھی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا, یہ بھی امتحان ہے. کبھی اللہ تعالیٰ جلدی دے دیتا ہے, یہ بھی امتحان ہے. کبھی اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے, یہ بھی امتحان ہے. کبھی اللہ تعالیٰ کم دیتا ہے, یہ بھی امتحان ہے. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے ہمارے ساتھ, اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش, ہمارا امتحان لینے کے لیے کرتا ہے, اور ہمیں اس پہ راضی رہنا ہے, خوش رہنا ہے, اور بس اپنے حصے کی ذمہ داری نبھانی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے, پہچاننے والا اور اس کا حق ادا کرنے والا بنائے. آج کا جو ویبینار ہے میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم موضوع پر یہ ساری بات اللہ کی توفیق سے ممکن ہوئی ہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں اس موضوع پہ بہت کنفیوژن ہے, اور لوگوں کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی. جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے, لڑکے کی شادی ہوتی ہے, اسے یہی نہیں پتا ہوتا کہ شادی کیوں کر رہے ہیں. میاں بیوی کو کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی, بلکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ایک بایولوجیکل ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں لوگوں کو پتا لگتا ہے کہ وہ امی یا ابو بننے والے ہیں. اس سے پہلے تو مطلب انہیں یہ ایک یعنی حادثاتی طور پر انہیں پتا لگتا ہے, اور وہ مطلب وہ شعوری طور پر اور فکری طور پر اور ایک ایموشنل اور انٹلیکچوئل میچیورٹی اور مورل میچیورٹی کی سطح پر نہیں ہوتے, اور وہ بس ہوتے وہی ان کے اندر بچپنا ہوتا ہے, لیکن بس اب وہ امی بن گئی ہیں, لیکن وہ بھی ایک بچی ہی ہیں. ابو بن گئے ہیں وہ بھی, مطلب 28 سال کا بچہ اور 26 سال کی بچی,
یہ امی ابو بن گئے, لیکن وہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کوئی 10-12 سال کی لڑکی ہے جس کی باڈی 28 سال کی یا 26 سال کی یا 25 سال کی ہے. مطلب اتنی امیچیورٹی اور اتنی ناسمجھی نظر آتی ہے کیونکہ دیر از نو ٹریننگ. اور ابھی بہت سے لوگ ان ساری چیزوں کو رینڈملی کوئی جو ہے وہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے, کوئی نیٹ پہ سرفنگ کر رہا ہے, لیکن کوئی پراپر گائیڈنس اویلیبل نہیں ہے, کوئی ایسی چیز جو ہماری ایمانی تناظر میں اس کو ان ساری چیزوں کی گائیڈنس ملے, یہ اویلیبل نہیں ہے. مطلب وہ کہیں سے بٹس اینڈ پیسز میں, کہیں وہ مائیکل اور جارج سے کچھ لیتا ہے, کہیں سوزن اور جولیا سے لیتا ہے, کہیں وہ مولوی صاحب سے کچھ سنتا ہے, کہیں وہ نانی کی کوئی بات سنتا ہے, اور کہیں وہ ڈبے کے دودھ کے اشتہار اور وہ جو سیریلز کے جو کمپنیز ہیں یا فارمولا ملک کا کوئی ایڈورٹیزمنٹ ہے اس سے قبول کرتا ہے. تو اس کی جو پیرنٹنگ اپروچ بنتی ہے وہ دادی جان سے کچھ سنا تھا, کچھ اس نے سوزن اور جولیا کی کوئی بات ویب سائٹ پہ پڑھی ہے, کوئی جارج کی ایک ویڈیو دیکھی ہے, اور مولوی صاحب کی ایک جملہ وہاں سے آ گیا تھا, اور فارمولا ملک کا ایک ایڈورٹیزمنٹ دیکھا. ان سب کے کمبینیشن سے جو اس کا فہم بنتا ہے اس سے وہ اپنے بچے کی پیرنٹنگ کرتا ہے. اینڈ دیٹس آل ایکسیڈنٹل, دیر از نو پراپر گائیڈنس. تو اللہ کرے, میں یہ چاہوں گا کہ جو چیزیں آج آپ کو سمجھ آئی ہیں اس کو اپنی سوسائٹی میں, خاص طور پہ وہ لڑکے لڑکیاں جو شادیاں ہو گئی ہیں اور ابھی اماں ابا بننے کے فیز میں ہیں یا انشاءاللہ بنیں گے, ان سے یہ ساری باتیں شیئر کیجئے. ہماری پوری سٹرگل ہے کہ مطلب اللہ اس پیغام کو عام کرے مسلم امہ میں, اور ہم اپنے گھروں سے صحت مند اور صالح اولاد کی تربیہ کر سکیں, اور امت کو اچھے نوجوان, اچھی بیٹیاں, اچھے بیٹے عطا دے سکیں. اللہ ہمارا اس کام کو آسان کرے اور یہ کاوشیں قبول فرمائے.